مسلمانوں کی پستی کی وجہ صرف ایک جملے میں کیا ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کی پستی کی وجہ صرف ایک جملے میں کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن سے دوری، بس۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے خود ممبر پہ یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا، قوموں کو، اور اس کتاب کی وجہ سے زوال دے گا۔ کتاب کو چھوڑ دو۔ سورہ فرقان میں آتا ہے نا کہ آیت نمبر 30 میں کہ قیامت دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ قرآن سے دوری اصل وجہ ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا ہے نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو گئے۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دی ہے۔ قرآن کی تلاوت تو ماشاءاللہ یہ اتنی کر رہے ہیں جتنی صحابہ نے بھی نہیں کی ہوئی۔ ظاہر ہے صحابہ کرام کی اگر کوئی بیوی مرتی تھی تو وہ 40 دن تک سپارے لے کے تو بندے نہیں بٹھائے ہوتے تھے نا، ٹھیک ہے۔ ان کے جو قرآن کی تلاوتیں تو صحابہ کو شرمندہ کر دیں، جو کچھ انہوں نے قرآن کے ساتھ تلاوتیں کی ہیں۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ہے اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں کیا تھا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک پہنچے وہ بھی اس کے ذریعے تبلیغ کرے۔ ہم نے مردے بخشوانے کا ذریعہ بنا لیا اسے، حالانکہ اس طریقے سے کوئی بخشش نہیں ہونی ہے۔ جب تک ایک بندے نے پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑھا اس میں لکھا کیا ہوا ہے، اس کے مرنے پہ آپ 40 حافظ قرآن لا کے اس پہ سپارے پڑھواتے رہیں گے تو اسے کیا فائدہ ہونا ہے؟ تو مسلمانوں کی پستی کی ایک وجہ ون لائن میں اگر بیان کی جائے تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، بس قرآن کو چھوڑ۔ آج قرآن کو پکڑ لیں، اور جو غدیر خم پہ حدیث ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں 6225 سے 6228 تک۔ اپنی وفات سے تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھاری، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اللہ کی رسی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو قرآن اللہ کی رسی، قرآن ہدایت کے لیے، قرآن جو ہے وہ گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن کو پکڑنا، سب کچھ چیز تانا بانا ہے ہی قرآن کے گرد ہے۔ قرآن کو پسے کچھ ڈال دیے تو ون لائن جرم مسلمانوں کا، اور یہ جرم اجتماعی جرم ہے۔ اور یہ یہاں تک جرم رہتا نا کہ قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی میں کہتا ہے چلو یار کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، الٹا یہ کہنا شروع کر دیا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ سر کوئی یہودی آپ کو آ کے ممبر پہ کہنا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے اللہ کا دشمن ہے اس لیے میں کہہ رہا ہے۔ لیکن مسلمان نما، یہودی نما مسلمان ممبر پہ چڑھ کے آپ کو کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، اور پھر آپ کو اوٹ پٹانگ مثالیں دے گا، جی وہ دیکھیں جی وہ دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ سر قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ قرآن پڑھاتے نہیں ہیں نا، آپ قرآن کیا پڑھاتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، آپ بزرگوں کی تفسیر تھما دیتے ہیں۔ قرآن پڑھائیں نا کیا لکھا ہوا ہے، سورہ قرآن کس منہ سے پڑھائیں گے؟ قرآن میں تو پہلے صفحے پہ آ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور انہوں نے روزانہ یا علی مدد کا نعرہ لگانا ہے، یہ کس طرح پڑھائیں آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ قرآن میں تو جگہ جگہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو ظاہر ہے جو بار بار یہ پڑھے گا وہ تو بار بار یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ فلاں بزرگ فرماتے ہیں، فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، مجھے بتائیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، تو دماغ خراب ہو جائے گا۔ اچھا ہے سیاڑے جی، انہوں کو پتہ ہے کہ یہ کام خراب ہو جانا ہے، کر رہے ویسے ٹھیک ہو، تسی دنیاوی اعتبار سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھنے سے بندہ ان کے مسلک پہ نہیں رہے گا، آپ مسلمان بن جائے گا، ان کے مسلک کا بندہ نہیں بنے گا، بندہ پتر بن جائے گا، علمی کتابی ہو جائے گا۔ بس زیادہ نہیں نا شعر، وہ کہتے ہیں نہیں بار بار پڑھتا ہے۔ سر تو پتہ نہیں ہے اصل میں اس معاشرے میں جو بندہ بھی کتاب و سنت کی بات کرے اس پہ پہلا انہوں نے فتویٰ لگانا ہوتا ہے کہ کوئی نیا فرقہ لانچ ہو گیا، یہ وابی ہو گیا، یہ فلاں ہے، اس لیے ہم خود اعلان کر رہے ہیں۔ کوئی وابی تو کبھی نہیں کہے گا میں وابی نہیں ہوں، کہ نہ میں وابی نہ میں وابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی تھا۔